آئیے بڑھتے ہیں اگلے نقطے کی طرف، اور وہ ہے قرآن مجید کی خوبیاں۔ قرآن مجید کی خوبیوں کی بات کی جائے تو اس کی خوبیاں ختم نہیں ہوتی۔ اس کی خوبیوں پر کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ یہاں پر چند نکات آپ کے سامنے پیش کیے دیتے ہیں۔ قرآن مجید ایک سچی کتاب ہے، اس کی دعوت اور پیغام سچائی سے بھرپور ہوتے ہیں، اس کے دلائل مضبوط اور مستحکم ہیں۔ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را فرمان ہے جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خود فرما دیا کہ وہ کتاب ہے جو سچی ہے، اس کی آیتیں پختہ ہیں، اس میں جو دلائل بیان کیے گئے ہیں، اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ سچائی پر مبنی ہے، وہ مستحکم ہے، وہ مضبوط ہے۔ تو یہی وجہ ہے بچوں کہ جو سچی بات ہوتی ہے اس میں پھر کسی کجی، کسی کمی، کسی اختلاف کی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید چونکہ سچا ہے، دلائل اور براہین سے بھرپور ہے، لہٰذا اس میں کسی قسم کے اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف بیانی پائی جاتی۔ تو آپ خود بھی قرآن مجید کا مطالعہ کر لیے، اس میں بہت سارے مضامین بیان ہوئے ہیں، عقائد سے متعلق، عبادات سے متعلق، معاملات سے متعلق، معاشرت سے متعلق، معیشت سے متعلق، سیاست سے متعلق، پھر قصص اور عبر کے ماضی کے واقعات ہیں، انبیاء کے واقعات ہیں۔ آپ ان کا مطالعہ کر کے دیکھیں، آپ کو اس میں کوئی اختلافی بات نظر نہیں آئے گی، قرآن میں آپ کو تعارض نظر نہیں آئے گا۔ قرآن مجید میں کہیں پر کوئی آیت مختصر ہے تو آگے جا کر اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے، تو وہ تفصیل بیان کرتے ہوئے بھی پچھلی بات کو درگزر نہیں کیا گیا، پچھلی بات کو بھلایا نہیں گیا، بلکہ اس کو بھی ساتھ میں شامل کیا گیا ہے، اس کی مزید وضاحت کی گئی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید میں کہیں پر کوئی بات اور کی گئی ہو اور اس کے بعد دوسری بات جو کی جائے تو وہ اس کی متضاد ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منزل ہے۔ پھر بچوں دوسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ اپنے ماننے والوں کو، اس کی ہدایت پر عمل کرنے والوں کے لیے وعدہ کرتی ہے فلاح کا، کامیابی کا، دنیا کی کامیابی کا بھی اور آخرت کی کامیابی کا بھی۔ ہم ماضی میں بھی نظر دوڑائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے قرآن مجید پر عمل کیا، جن لوگوں نے قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامے رکھا، اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو خوشحالی عطا فرمائی، ترقی عطا فرمائی، ایک نام عطا فرمایا، اور جن لوگوں نے اس کتاب کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ اسی کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے کتنی ہی قوموں کو بلندی بخشی اور کتنوں کو پست کرے گا۔ تو ایسا ہی دیکھنے میں آتا ہے، جو ہمارے اسلاف تھے انہوں نے قرآن مجید سے ہدایت پائی، اور ہم آج قرآن مجید کو چھوڑ بیٹھے ہیں، ہم نے ترک کر دیا ہے، تو ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ یہاں پر ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامیں، نہ صرف یہ کہ اس کی تلاوت کریں، اس کو سمجھ کر پڑھیں، اپنی زندگیوں میں اس پر عمل پیرا ہوں، تبھی ہم خوشحالی پا سکتے ہیں، ترقی پا سکتے ہیں، عروج اور بلندی پر جا سکتے ہیں۔ بچوں ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پڑھا، اب اگر ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر نظر دوڑائیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے؟ ایک عام سے انسان تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے، اپنے والد سے ڈانٹ کھایا کرتے تھے، لیکن کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، اسلام کی طرف آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا عروج بخشا کہ انہوں نے کیسر و کسریٰ کے تاج و تخت اتار دیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بڑی سلطنت عطا کی، پھر انہوں نے تدبیر سلطنت کی، ایسے ایسے رولز نکالے کہ جس کی آج ویسٹرن ورلڈ بھی تعریف کرتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اصلاحات معاشی اعتبار سے وضع کی تھی وہ آج مغربی ممالک میں بھی فالو کی جاتی ہیں۔ تو بچوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا جاہ و جلال، ایسا عروج بخشا کہ آج مغربی دنیا بھی اس کا اعتراف کرتی ہے۔ تو بچوں یہاں پر یہ نقطہ ہمارے لیے سمجھ لینا ضروری ہے کہ جو قرآن مجید کو تھام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پار لگا دیتے ہیں۔ اسی حوالے سے علامہ اقبال کی ایک نظم ہے، اس کے چند اشعار ملاحظہ کیجئے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، کیوں مسلمانوں میں ہے دولت دنیا نایاب، تیری قدرت تو ہے وہ جس کی نہ حد ہے نہ حساب، تو جو چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے حباب، رہبر و دشت ہو سیلی زدۂ مجھے سراب، تانے اغیار ہے رسوائی ہے ناداری ہے، کیا تیرے نام پہ مرنے کا عوض خواری ہے۔
تو بچوں ان اشعار میں علامہ اقبال نے شکوہ کیا ہے مسلمانوں کی ذلت و خواری کا، اور اس کے بعد پھر ایک نظم لکھی جواب شکوہ کے نام سے، اور پھر اس میں جواب دیا۔ آئیے ملاحظہ کیجئے۔ ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فخر ہے نے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو بچوں آپ نے دیکھا کہ علامہ اقبال نے کس طرح سے سب سے پہلے تصویر کشی کی مسلمانوں کی ذلت و خواری کی، اور اس کے بعد نظم شکوہ میں انہوں نے ذلت و خواری کا بیان کیا، اور اس کے بعد جواب شکوہ نظم لکھی، اور اس میں پھر انہوں نے یہ بیان کیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اخلاقی اعتبار سے پست ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے قرآن مجید کو ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، تو یہی ان کی رسوائی کی وجہ ہے۔ تو اگر ہم بھی ان اشعار کا مطالعہ کریں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ان ذلت و خواری سے بچنے کے لیے، ترقی اور عروج پانے کے لیے آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قرآن مجید کی طرف لوٹ چلیں، ہم قرآن مجید کو اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنا لیں۔ تیسری خوبی قرآن مجید کی یہ ہے کہ قرآن مجید تزکیہ کرنے والی کتاب ہے، پاک کر دینے والی کتاب ہے۔ جب کوئی اس کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کے اخلاق کا، اس کے کردار کا، اس کے ذہن کا، اس کے دل کا، اس کی زبان کا تزکیہ ہو جاتا ہے۔ انسان کے خیالات و افکار پاک ہو جاتے ہیں، وہ اعلیٰ اخلاق والا ہو جاتا ہے۔ پھر ایسے انسان کی بات سب کے دل میں اتر جاتی ہے، ایسے انسان کو سب لوگ پسند کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی تلاوت سے جہاں قلبی خشوع و خضوع حاصل ہوتا ہے، وہیں انسان کی روح پاک ہو جاتی ہے، انسان کے اخلاق پاک اور صاف ہو جاتے ہیں، وہ زندگی میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ تھی قرآن مجید کی چند خوبیاں، جبکہ قرآن مجید کی خوبیاں تو ختم ہونے والی نہیں ہیں، آپ کے سامنے صرف چند نکات میں اس کو پیش کیا۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے نقطے کی طرف، اور وہ ہے قرآن مجید کی تاثیر۔